اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم تفسیر پڑھیں گے سورۃ الانعام کی۔ لاسٹ ویڈیو میں نے سورۃ الانعام کا ترجمہ پڑھا تھا، 14 رکوع سے 17 رکوع تک پڑھا تھا۔ جیسا کہ لاسٹ ویڈیو جو تفسیر کی تھی وہ میں نے 45 نمبر تک پڑھا تھا، تو اب ہم آگے پڑھیں گے 46 نمبر تفسیر۔ اوکے، انشاءاللہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ایک لائن پڑھ دوں کہ جو میں نے 45 کا اینڈ کیا تھا، جہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ اینڈ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح و تلقین پر صرف کرنا چاہیے جو خود طالب حق ہوں۔ یہاں پہ ویڈیو ختم کی تھی 45 تفسیر کی، اب 46 تفسیر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں یہ بات جگہ جگہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے یا حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ ارشاد بہت وسیع معنی پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق محض کھیل کے طور پر نہیں ہوئی، یہ ایشور جی کی لیلا نہیں ہے، یہ کسی بچے کا کھلونا نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے وہ اس سے کھیلتا رہے اور پھر یوں ہی اسے توڑ پھوڑ کر پھینک دے۔ دراصل یہ ایک نہایت سنجیدہ کام ہے جو حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے۔ ایک مقصد عظیم اس کے اندر کار فرما ہے اور اس کا ایک دور گزر جانے کے بعد ناگزیر ہے کہ اس پورے کام کا حساب لے جو اس دور میں انجام پایا ہو اور اسی دور کے نتائج پر دوسرے دور کی بنیاد رکھے۔ یہی بات ہے کہ جو دوسرے مقامات پر یوں بیان کی گئی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ فضول پیدا نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور جگہ کہا ہے، اور ما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ ہم نے آسمان اور زمین اور ان چیزوں کو جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے۔ اور افحسبتم انما خلقناکم اما سوءنکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ: تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس نہ لائے جاؤ گے؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ سارا نظام کائنات حق کی ٹھوس بنیادوں پر قائم کیا ہے۔ عدل اور حکمت اور راستی کے قوانین پر اس کی ہر چیز مبنی ہے۔ باطل کے لیے فی الحقیقت اس نظام میں جڑ پکڑنے اور بار آور ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ باطل پرستوں کو موقع دے دے کہ وہ اگر اپنے جھوٹ اور ظلم اور ناراستی کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو اپنی کوشش کر دیکھیں، لیکن آخرکار زمین باطل کے ہر بیج کو اگل کر پھینک دے گی اور آخری فرد حساب میں ہر باطل پرست دیکھ لے گا کہ جو کوشش اس نے اس شجرے خبیث کی کاشت اور آبیاری میں صرف کی وہ سب ضائع ہو گئی۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس ساری کائنات کو برے بنائے حق پیدا کیا ہے اور اپنے ذاتی حق کی بنا پر ہی وہ اس پر فرما روائی کر رہا ہے۔ اس کا حکم یہاں اس لیے چلتا ہے کہ وہی اپنی پیدا کی ہوئی کائنات میں حکمرانی کا حق رکھتا ہے۔ دوسروں کا حکم اگر بظاہر چلتا نظر بھی آتا ہو تو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ فی الحقیقت نہ اس کا حکم چلتا ہے نہ چل سکتا ہے، کیونکہ کائنات کی کسی چیز پر بھی ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس پر اپنا حکم چلائیں۔ 46 نمبر تفسیر کا پڑھ لیا ہے۔
اب 47 نمبر تفسیر کا پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سور پھونکنے کی صحیح کیفیت کیا ہوگی، اس کی تفصیل ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ قرآن سے جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے حکم سے ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سب ہلاک ہو جائیں گے، پھر نہ معلوم کتنی مدت بعد، جسے اللہ ہی جانتا ہے، دوسرا سور پھونکا جائے گا اور تمام اولین و آخرین از سر نو زندہ ہو کر اپنے آپ کو میدان حشر میں پائیں گے۔ پہلے سور پر سارا نظام کائنات درہم بھرم ہوگا اور دوسرے سور پر ایک دوسرا نظام نئی صورت اور نئے قوانین کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ 14:8 تفسیر۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آج بادشاہی اس کی نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس روز جب پردہ اٹھایا جائے گا اور حقیقت بالکل سامنے آ جائے گی تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ سب جو با اختیار نظر آتے تھے یا سمجھے جاتے تھے بالکل بے اختیار ہیں۔ بادشاہی کے سارے اختیارات اسی ایک اللہ کے لیے ہیں جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ 49 تفسیر۔ غیب وہ سب کچھ جو مخلوقات سے پوشیدہ ہے، شہادت وہ سب کچھ جو مخلوقات کے لیے ظاہر و معلوم ہے۔ 50 نمبر تفسیر۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر اس امر کی تائید اور شہادت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت سے آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے شرک کا انکار کیا ہے اور سب مصنوعی خداؤں سے منہ موڑ کر صرف ایک مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دیا ہے، اسی طرح کل یہی کچھ ابراہیم علیہ السلام بھی کر چکے ہیں۔ اور جس طرح آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں سے ان کی جاہل قوم جھگڑ رہی ہے، اسی طرح کل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کی قوم یہی جھگڑا کر چکی ہے۔ اور کل جو جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا، آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیرو علیہ السلام کی طرف سے ان کی قوم کو بھی وہی جواب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے پر ہیں جو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور نسل ابراہیمی کے تمام انبیاء علیہ السلام کا راستہ رہا ہے۔ اب جو لوگ ان کی پیروی سے انکار کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر ضلالت کی راہ پر جا رہے ہیں۔ یہاں یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ عرب کے لوگ اپنا پیشوا اور مقتدہ مانتے تھے، خصوصاً قریش کے تو فخر و ناز کی ساری بنیاد ہی یہ تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے تعمیر کردہ خانہ خدا کے خادم ہیں۔ اس لیے ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید کا اور شرک سے ان کے انکار اور مشرک قوم سے ان کی نزاع کا ذکر کرنے کے معنی یہ تھے کہ قریش کا سارا سرمایہ، فخر و ناز اور کفار عرب کا اپنے مشرکانہ دین پر سارا اطمینان ان سے چھین لیا جائے اور ان پر ثابت کر دیا جائے کہ آج مسلمان اس مقام پر ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور تمہاری حیثیت وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لڑنے والی جاہل قوم کی تھی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتقدوں اور قادری النسب پیرزادوں کے سامنے حضرت شیخ کی اصل تعلیمات اور ان کی زندگی کے واقعات پیش کر کے یہ ثابت کر دے کہ جن بزرگوں کے تم نام لیوا ہو، تمہارا اپنا طریقہ ان کے بالکل خلاف ہے، اور تم نے آج انہی گمراہ لوگوں کی حیثیت اختیار کر لی ہے
جن کے خلاف تمہارے مقتدا تمام عمر جہاد کرتے رہے ہیں۔ 51 تفسیر نمبر، یعنی جس طرح تم لوگوں کے سامنے آثار کائنات نمایاں ہیں اور اللہ کی نشانیاں تمہیں دکھائی جا رہی ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی یہی آثار تھے اور یہی نشانیاں تھی، مگر تم لوگ انہیں دیکھنے پر بھی اندھوں کی طرح کچھ نہیں دیکھتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں آنکھیں کھول کر دیکھا۔ یہی سورج اور چاند اور تارے جو تمہارے سامنے طلوع و غروب ہوتے ہیں اور روزانہ تم کو جیسا گمراہ طلوع ہوتے وقت پاتے ہیں ویسا ہی غروب ہوتے وقت چھوڑ جاتے ہیں، انہی کو اس آنکھوں والے انسان نے بھی دیکھا تھا اور انہی نشانات سے وہ حقیقت تک پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ختم کرتی ہوں 51 تفسیر تک، کافی زیادہ تفسیر ہے تو میں بھی مجھے 2 ویڈیو سے یہ کمپلیٹ کرنا پڑے۔ 54 میں جا کے تفسیر ختم ہوگی جہاں تک میں نے ترجمہ پڑھا، 51 تک تفسیر رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے نیکسٹ ویڈیو 52 تفسیر سے شروع کروں گی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں ہم سب کو رکھے اور ہر دکھ تکلیف ہر بیماریوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ اور پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے پوتے کے لیے جو بیمار ہے محمد ارحم کے لیے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ماشاءاللہ سے آ رہا ہے تو اس میں آپ سب نے آپ لوگوں کو ایڈوانس میں ربیع الاول کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ انشاءاللہ آپ جو دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور جو مرادیں جو بھی آپ کی دلی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور دنیا اور آخرت سوار دے انشاءاللہ۔ اور میرے ہسبینڈ کے لیے بھی خاص دعا کیجیے گا کہ وہ بھی بیمار ہیں، آج کل ان کا تھوڑا نیک کا پرابلم چل رہا ہے تو ان کے لیے بھی خاص دعا کیجیے گا محمد یوسف کے لیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔